اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ارشاد فرماتے ہوئے فرمایا وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول نقل کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے رب نے مجھے حکم دیا، مجھے تاکید فرمائی بالصلاۃ کہ میں نماز پڑھتا رہوں، والزکوٰۃ میں زکوٰۃ ادا کرتا رہوں، ما دمت حیا کب تک؟ فرمایا جب تک میں زندہ ہوں، جب تک اللہ تعالیٰ مجھے زندہ رکھے میں زندہ رہوں۔ میرے رب نے مجھے دو چیزوں کا حکم دیا، نماز کا اور زکوٰۃ کا۔ دیکھیں نماز ہمارے دین کی اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اور ان میں سے زکوٰۃ اور نماز بھی ہیں۔ اور سب سے پہلے اس میں اس حدیث پاک کے اس قرآن پاک کی آیت کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو جن چیزوں کا حکم ارشاد فرمایا ان میں سب سے پہلے نماز کا ذکر فرمایا۔ نماز اتنی اہمیت کی حامل ہے، اتنی قدر والی عظمت والی چیز ہے، لیکن ہم اسی کے اندر سستی کرتے ہیں۔ نبیوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا، حالانکہ نبی کبھی بھی گناہ نہیں کر سکتے، بندہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ نبی نماز کو ترک کرے، لیکن اس کے باوجود اللہ کریم وحدہ لا شریک نے نماز کی فضیلت کو اجاگر کرنے کے لیے نبیوں کو بھی نماز کا، زکوٰۃ کا حکم ارشاد فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ارد گرد بیٹھے ہوئے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا اغفلوا لی بست خصال واغفر لکم الجنہ قلت وما ہی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الصلاۃ والزکوٰۃ والامانہ والفرج والبطن واللسان او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے صحابہ سے فرمایا اے میرے صحابہ مجھے 6 چیزوں کی تم ضمانت دو، میں تمہیں بدلے میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ بندہ ضمانت اس چیز کی دیتا ہے، گارنٹی اس چیز کی دیتا ہے جو بندے کے قدرت میں ہو، جو بندے کے اختیار میں ہو۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دو، میں جنت کی تمہیں ضمانت دیتا ہوں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کا مطلب یہ ہے کہ میرے رب نے جنت کا اختیار، جنت کا مالک مجھے بنا دیا ہے، میں جب چاہوں جس کو چاہوں جتنی چاہوں جنت عطا فرما سکتا ہوں۔ اور یہی عقیدہ اہل سنت ہے کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مختار کل نبی بن کر آئے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ اختیار، یہ قدرت عطا فرمائی، حضور جب چاہیں جس کو چاہیں جتنا چاہیں عطا فرما سکتے ہیں۔ اس 6 چیزوں کے اندر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلی چیز فرمایا الصلاۃ، مجھے نماز کی ضمانت دو، نماز ادا کرو گے، اسے ضائع نہیں کرو گے۔ فرمایا نماز کی ضمانت دو، بدلے میں تجھے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ان 6 چیزوں کے اندر بھی حضور نے بھی پہلے نماز کو آگے رکھا، نماز کو مقدم رکھا۔ پتہ تھا یہ عظمت والی، برکت والی، فضیلت والی چیز ہے، اور یہ بھی پتہ تھا کہ لوگ اس میں سستی کریں گے، غفلت کریں گے، اس لیے نماز کا حکم ارشاد فرمایا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے جو بندہ سب سے پہلے قیامت والے دن نماز کا ہی حساب لیا جائے گا اعمال کے اندر سے، اور حقوق العباد کے اندر سے سب سے پہلے یہ پوچھا جائے گا کہ تو نے کسی کا قتل کیا ہے یا نہیں، اور اعمال کے اندر سے یہ پوچھا جائے گا تو نے نماز کی حفاظت کی، نماز ادا کی یا نہیں۔ اور حضور فرماتے ہیں اگر اس میں بندہ کامیاب ہو گیا تو آگے کے امتحان میں بھی امید ہے انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گا، اگر اس میں سے رہ گیا تو آگے بھی ناکامی ہوگی۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرے نمبر پر ارشاد فرمایا والزکوٰۃ، مجھے ضمانت دو کہ زکوٰۃ ادا کرو گے، اپنے مالوں کا حق ادا کرو گے، راہ خدا میں خرچ کرو گے۔ اور ہم دیکھیں جو مسلمان مالی اعتبار سے صاحب استطاعت ہیں اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، حدیث پاک کا مفہوم ہے ان کے مال کو قیامت والے دن گنجا سانپ بنا کر، خطرناک قسم کا سانپ بنا کر ان پر مسلط کر دیا جائے گا، جو ان کو ڈستا رہے گا، ان کو تکلیف اور اذیت پہنچاتا رہے گا۔ تیسرے نمبر پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا والامانہ، مجھے ضمانت دو کہ امانت میں خیانت نہیں کرو گے، امانت ادا کرو گے۔ چوتھے نمبر پر فرمایا والفرج، مجھے ضمانت دو کہ تم اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو گے، زنا نہیں کرو گے، حرام کاری نہیں کرو گے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنے واضح انداز میں اپنی امت کو درس دیا، تعلیم ارشاد فرمائی۔ اور سن لیں میرے قرآن پاک کے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کثیر احادیث کے اندر بیان ارشاد فرمایا کہ جو لوگ معاذ اللہ استغفر اللہ زنا کاری کرتے ہیں، اس کے اندر میرے آقا فرماتے ہیں جب بندہ مومن زنا کرتا ہے تو اس وقت اس کا ایمان اس سے چھین لیا جاتا ہے، وہ اس وقت حالت ایمان میں نہیں ہو سکتا،
کیونکہ جب تک بندے کے دل کے اندر ایمان موجود ہے، ایمان کا ذائقہ موجود ہے، یہ ایمان کی کیفیت، یہ ایمان کا ذائقہ اس کو زنا کی طرف جانے نہیں دیتا۔ جب زنا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے ایمان چھین لیتا ہے، گویا اس وقت وہ مومن ہی نہیں ہوتا۔ اتنی بڑی وعید ہے، میرے آقا فرماتے ہیں وہ بندہ مومن ہی نہیں ہوتا جس وقت زنا کرتا ہے۔ پانچویں نمبر پر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا والبطن، مجھے پیٹ کی ضمانت دو، اس کے اندر حلال داخل کرو گے۔ دوسری حدیث پاک کے اندر میرے آقا فرماتے ہیں من اکل لقمۃ من الحرام لم تقبل صلاته 40 یوما، میرے آقا فرماتے ہیں جو بندہ ایک لقمہ حرام کا کھائے گا 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں کی جائے گی۔ ولم یستجب له 40 صباحا، اور 40 دن تک اس کی دعا بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ آج ہم حلال کھا رہے ہیں، حرام کھا رہے ہیں، اس کی کوئی تمیز نہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں بس آنا چاہیے، مال کی کثرت ہو، پھر کہتے ہیں، پھر شکوہ کرتے ہیں، پھر دوسروں سے کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ دعائیں کیسے قبول ہوگی جب ہماری خوراک ہی حلال نہیں، جب ہمارے پیٹ میں جانے والے لقمے حلال نہیں۔ چھٹے نمبر پر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا واللسان، زبان کی مجھے ضمانت دو، اس کا خیال رکھو گے، اس کی حفاظت کرو گے، کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ دو گے۔ اور میرے آقا علیہ السلام دوسری حدیث پاک کے اندر کیا ہی خوب ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا المسلم من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ، فرمایا کامل مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، سلامت رہیں۔ اب اس سے یہ نہ کوئی سمجھے کہ میرے آقا علیہ السلام نے ہاتھ اور زبان کا ذکر کیا، اگر کوئی پاؤں کے ذریعے، اگر کوئی کسی تیسری چیز کے ذریعے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچاتا ہے تو وہ اس حدیث کا مصداق نہیں ہے، اس حدیث کے تحت نہیں آتا، بلکہ وہ بھی مجرم ہے۔ دو چیزوں کا، ہاتھ اور زبان کا ذکر خاص طور پر اس لیے ارشاد فرمایا کہ بندہ اکثر طور پر ان دو چیزوں کے ذریعے ہی مسلمان کو، دوسروں کو اذیت اور تکلیف پہنچاتا ہے، اس لیے ان کا خاص طور پر ذکر فرمایا۔ اور اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ بندہ مومن کسی بھی چیز کے ذریعے، خواہ آنکھ کے ذریعے، خواہ کان کے ذریعے، خواہ زبان کے ذریعے یا کسی ہتھیار کے ذریعے، جس طرح بھی اس کا مومن کا دل دکھائے گا، میرے آقا علیہ السلام کے فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ مسلمان کامل مسلمان نہیں ہے۔ کعبے کی کتنی شان ہے، مسلمان اس کا طواف کرتے ہیں، لیکن میرے آقا علیہ السلام نے کعبے کی طرف بھی اشارہ کر کے فرمایا تھا اے کعبہ، اے بیت اللہ شریف، تیری بڑی عظمت ہے، بڑی شان ہے، لیکن بندہ مومن کی شان تجھ سے بھی زیادہ ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کریم آقا علیہ السلام کے فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔